وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے. عمد عماد کی جمع، ستون پلرز. ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو، یعنی آسمان کی چھت کو اوپر اٹھا دیکھتے ہو لیکن ان کے نیچے کہیں کوئی ستون نظر نہیں آتے. ایک تو یہ معنی ہے اس کا. دوسرا کیا کہ ستون ہیں لیکن ایسے ستون ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی ترونہا اگر عمد کی صفت ہو تو معنی کیا ہوگا کہ بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. یعنی آسمان کے ستون ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور کاریگری کا اعجاز ہے. اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں. دنیا میں فن تعمیر کے کیسے کیسے تجربے ہوئے، کیسے کیسے شاہکار قائم کیے گئے، لیکن آج تک ایک چھت ایسی نہیں بنی کہ جس کے ستون نظر نہ آئے یا جس کے نیچے دیواریں نہ ہوں. جو چھت محض چھت ہو، ہلکی سے ہلکی چھت، سہارے کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی یہ چھت جو اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ جدھر نظر ڈالو دائیں یا بائیں وہی نظر آتی، لیکن اس کے نیچے کوئی ستون یا کوئی بھی سہارے نظر نہیں آتے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور سماوات جمع ہے. سما کی کئی قسمیں ہیں. سما کا لفظ سمو سے نکلا ہے. سمو کہتے ہیں بلند چیز کو، تو سما کا لفظ بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہر چیز جو ہمارے سر پہ سایہ فگن ہو اسے سما کہتے ہیں. اور یہ عرض کی ضد ہے. عرض زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے پستی، نیچے ہونا. سما بلندی اور عرض پستی، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. سما کا لفظ اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں بادل ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آتا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا. تو بادل آپ دیکھیں کہ کتنے اونچے ہوتے ہیں، کوئی 1 میل 1.5 میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں زمین سے. تو اتنا اونچا ہونا بھی یہ بھی سما ہے. اور بادلوں کی جو چھت ہمارے اوپر بن جاتی ہے یا سائبان، وہ بھی سما بن جاتا ہے. یعنی معمولی بلندی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اس سے زیادہ بلندی کے لیے بھی جہاں ستارے ہیں، اور ستارے آپ کو معلوم ہے ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، کواکب کے ساتھ. تو جہاں بادل ہیں وہ بھی سما، جہاں ستارے ہیں وہ بھی سما. اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جہاں. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اور پھر ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات کے بعد 7ویں آسمان پر جب جبریل علیہ السلام لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، تو وہ آسمانوں سے بھی اوپر جاتا ہے. تو گویا پہلا معنی تو کیا، معمولی بلندی جیسے بادلوں کی. دوسرا زیادہ بلندی جیسے ستاروں کی. اور تیسرے 7 سماوات کی بات بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا. ان کی حقیقت تو دراصل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بہرحال یہ سارے آسمان اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور سارے ہی بغیر سہاروں کے ہیں جو ہم دیکھ سکیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں رواسی ڈال دیے. زمین کے اندر رواسی ڈال دیے. رواسی کیا ہے؟ راسیتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ثابتتن، بوجھ. یعنی پہاڑوں کو زمین پر بھاری بوجھ بنا کے رکھ دیا جن سے زمین ثابت رہے اور حرکت نہ کرے.
جمی رہے. ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کے جھک نہ جائے. تمیدہ کا لفظ مید سے نکلا ہے. مید کا لفظ کسی بڑی چیز کے ہلنے اور حرکت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم جس زمین پر رہو وہ ہر وقت ڈولتی رہے، ہلتی جلتی رہے. اگر ایسا ہوتا تو کیا نتیجہ نکلتا، کتنے کام کر پاتے ہم. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار، انواع و اقسام کے جانور ہر طرف پھیلا دیے. کچھ تو انسان کے براہ راست کام آنے والے اور کچھ محض زمین کی زینت. اگر آپ کسی بھی ایسے چینل پہ جائیں جہاں پر مختلف جانوروں کو دکھاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. ٹیلی ویژن پہ دیکھنا یا اخباروں میں پڑھنا یا تصویریں دیکھنا مختلف ہوتا ہے، لیکن اس زمین پہ جا کر دیکھنا جہاں رنگا رنگ جانور پھیلے ہوئے ہیں. کینیا کا مشہور نیشنل پارک جو ہے مسائی مارا، یہ سارا پارک تقریباً 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ کے ایریے میں ہم گھومے تھے، ہے تو اس سے بھی کہیں بڑا. تو میں جب یہ سارے دیکھتی تھی، کہیں پر ہرن کھڑے ہیں، کہیں شیر بھاگ رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں چیتا ہے، کہیں زیبراز ہیں، اور پھر اکٹھے ہو کے گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں سوچتی تھی یہ کس لیے ہیں، یہ کیوں ہے زمین پر، کیا کام ہے ان کا. اصل حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو پھاڑ رہا ہے اور پھر بیچارہ اسی جگہ رہتا ہے، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. پورا ایک سائیکل چلا ہوا ہے، ایک کی غذا دوسرے میں، دوسرا آگے کچھ اور کھا رہا ہے، وہ آگے کچھ اور کھا رہا ہے، پورے ایک سرکل میں سب گھوم رہے ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جاندار رنگا رنگ. کہتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ انواع یا سپیشیز معلوم ہوئی ہیں جانوروں کی، کریچرز کی زمین کے اوپر. اور پھر سمندر کے اندر تو اس سے بھی 3 گنا زیادہ اقسام ہیں، 3 گنا زیادہ مخلوق ہے اس کے اندر. اور سمندر کی گہرائیوں تک تو ابھی انسان پہنچا ہی نہیں، وہاں معلوم نہیں کیا کچھ ہے جو ابھی تک انسان کی نظروں سے اوجھل ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. یہ کچھ مویشی جانور تو ہے نا جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب جانوروں کو تو بعضوں کا زندگی میں ڈائریکٹ اپنے نگاہوں سے دیکھنا بھی نہیں ملتا. پھر یہ زمین پہ پھیلے ہوئے کیا کر رہے ہیں، کس لیے بنائے؟ انسانی کے لیے بنائے گئے. ان کے اندر بہت سی حکمتیں، بہت سے سبق ہیں. زمین کا حسن ہے سب سے بڑھ کر. جب میں زیبرا کو دیکھتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے ہر زیبرا کے جو سٹرپس ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک ڈیزائن نظر آتا ہے، اتنا خوبصورت جانور لگتا ہے دیکھنے میں. جب اس پہ چیتا حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو پھاڑ کھاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے صرف ان کے کھانے کے لیے بنا ہے. نہیں، ان کے کھانے کے لیے نہیں صرف بنا، یہ کسی اور کام کے لیے بھی ہے. وہ ہماری نگاہوں کو بھی ایک تراوت بخشتے ہیں، ہمارے دیکھنے کے لیے بھی ایک خوبصورتی کا ذریعہ ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اگائیں ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں. یہاں زوجن کا لفظ جو ہے صنف کے معنی میں، قسم، یعنی ہر قسم کے غلے، میوے، پھل پیدا کیے جن میں انسان کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں. اور کریم کا لفظ جو ہے یہ کرم سے ہے، یعنی فیض دینے والے، فائدہ مند. یعنی جہاں ایک طرف یہ سب اللہ کی قدرت کے نشان ہیں، یہ جانور اور یہ پانی کا برسنا اور پھر نباتات. امیجن کریں جنگل ہے، نباتات ہیں اس میں طرح طرح کے، اور پھر طرح طرح کے جانور گھوم پھر رہے ہیں. زمین کا حسن بھی ہے، ان میں ہمارے لیے عبرت کے سامان بھی ہیں، اور پھر یہ اللہ کی کاریگری کا نشان بھی ہے، اللہ کی قدرت کی علامت بھی ہے. کون ہے وہ جس نے اتنے رنگ بنا دی، اتنی قسمیں بنا دی، اور پھر زمین کی نباتات کی شکل میں بھی کتنی قسمیں پیدا کی، اور ان سے طرح طرح کے انسانوں کو فائدے عطا کیے. کچھ تو چیزیں نباتات کی ایسی ہیں جو ہم دن رات کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیمار ہونے پہ کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر انہیں خوش ہوتے ہیں. رنگا رنگ پھول مثلاً. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ،
ھذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی، یہ ہے سب کچھ اللہ نے بنایا۔ فَأَرُونِي، پس دکھاؤ مجھ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماذا خلق الذین من دونہ، کیا بنایا ہے ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تمہارے ان بتوں نے کیا تخلیق کیا ہے جنہیں تم مدد کے لیے پکارتے ہو؟ ان کی بنائی ہوئی کوئی چیز مجھ کو دکھاؤ تاکہ انہیں بھی مانا جا سکے۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اس کی ان قدرت کے کمالات کی وجہ سے، تم جن کو مانتے ہو ان کا بھی کچھ کمال دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی کا شکار ہیں۔ کھلی گمراہی کا شکار کس لیے؟ کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اپنے آباء و اجداد کی پیروی اختیار کر رکھی ہے، شیطان کی اکساہٹوں پہ، شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہیں، اور اللہ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے، اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے، خود پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، شرک کا شکار ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لقمان کون تھے؟ اللہ کے ایک نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور عقل و فہم سے نوازا تھا، بصیرت عطا کی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و شعور کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا راست بازی اور امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ تو گویا ان کی حکمت کا راز کیا تھا کہ وہ فضول باتوں سے بچتے تھے۔ ان کی حکمت و دانش کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے بہترین 2 حصے لے آؤ نکال کر، چنانچہ وہ دل اور زبان نکال کے لے آئے۔ پھر کچھ روز بعد ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے بدترین حصے نکال کے لاؤ، تو دوبارہ دل اور زبان نکال لائے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم اچھی چیزیں بھی انہی کو بتاتے ہو اور بری چیزیں بھی انہی کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اگر یہ 2 چیزیں درست ہو جائیں تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ 2 چیزیں بگڑ جائیں تو ہر چیز بگڑ جاتی۔ حضرت لقمان کے بارے میں تفسیری روایات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کی اصل کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے، پھر شام میں سکونت اختیار کر لی، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ بعض نے ان کو نبی بھی بتایا ہے، لیکن اکثریت نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی تھے، قرآن ان کو حکیم و دانا انسان کے طور پر متعارف کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی شخصیت عربوں کے ہاں بہت مشہور تھی۔ شعرائے جاہلیت مثلاً امر القیس، لبید، عاشا، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ بعض پڑھے لکھے عربوں کے ہاں صحیفہ لقمان نام کی کتاب بھی تھی، ان کے حکیمانہ اقوال زرعی جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس مجموعے میں موجود تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پہ جا جا کر دعوت اسلام دے رہے تھے۔ تو اتنے میں سوید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اور جو باتیں آپ پیش کر رہے تھے اس سے بہت متاثر ہوئے، اور کہنے لگے کہ میرے پاس بھی ایک چیز ہے جو آپ کی باتوں سے ملتی جلتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجلہ لقمان، یعنی لقمان کی نصیحتوں پر مبنی ایک مجلہ یا کتاب ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند باتیں سنی، لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا تو سوید نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں فی الواقع قرآن جو ہے وہ مجلہ لقمان سے بھی بڑھ کر بہترین چیز ہے۔ یہ بھی سیرت ابن ہشام کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ لقمان کا پچھلی سورت سے کیا تعلق ہے۔ سورۃ روم میں بار بار دین فطرت کی بات کی گئی کہ یہ دین جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں یہ تمہاری اپنی باتیں، تمہاری فطرت ان کا تقاضا کرتی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو کہ جو لوگ بھی فطرت سے قریب تھے، خواہ وہ نبی نہیں بھی تھے،
محض دانا اور حکیم تھے، انہوں نے بھی ایسی اچھی باتیں کہی. اسی لیے ہمیں حکم ہے نا کہ حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں پائے اسے اختیار کر لے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور حکمت کی باتوں میں سب سے پہلی بات أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اپنے بنانے والے کا شکر گزار ہو. اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرو، اس کے احکامات کی تعمیل کرو. جب بنانے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، تو پھر شکر گزاری کسی اور کی کیوں؟ وَمَن يَشْكُرْ، اور جس نے شکر ادا کیا، جو شکر گزار ہوگا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر ادا کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے، اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی اگر کوئی اس کی تعریف، حمد و ثنا، شکر ادا نہیں بھی کرتا تو بھی وہ لوگوں کی تعریف سے بالکل بے نیاز ہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور جو کفر کرتا ہے اس کا یہ کفر کرنا خود اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری اسی کے لیے فائدہ مند ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اب بیٹے کا ذکر یہاں خاص طور پر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑھ کر خیرخواہ ہوتا ہے. کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوتے جو اپنے بچوں کو کوئی بری بات بتائیں یا کوئی غلط نصیحت کریں. ہر ماں باپ کی خواہش اور تمنا اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے عمدہ چیز دیں، سب سے عمدہ نصیحت دیں، ان کے لیے بہترین سے بہترین خیرخواہی کا کام کریں. تو اس لیے ان کے بیٹے کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی تھی. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ تو خیرخواہی ہی کرے گا. تو جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے خیرخواہی کی، اور خیرخواہی میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ شرک نہ کرنا. تو دیکھو یہ اللہ کا بندہ جو تمہارے درمیان اٹھا ہے، جو اپنی قوم کے لیے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خیرخواہ ہے، وہ بھی تو تمہیں یہی تلقین کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جس طرح حکمت کا اولین تقاضا اللہ کی شکر گزاری ہے، اسی طرح شکر کی اصل روح شرک سے اجتناب ہے، کیونکہ شرک دراصل ناشکر پن کی انتہا ہے. اب دیکھیں شرک کیا ہے؟ سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آپ احسان مند کسی اور کے ہو رہے ہیں، تو یہ ناشکرا پن ہے نا. مثلا پڑھایا لکھایا، جنم دیا والدین نے آپ کو، اور آپ منہ بولی ماں بنا لے کسی اور کو. بعض لوگ کرتے ہیں نا ایسے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی کر لیتے ہیں، دوسروں کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح رب کے ساتھ بھی بندے ایسا ہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. رب نے پیدا کیا ان کو، رزق اس نے دیا، زندگی کی ہر نعمت اس نے دی، لیکن ان کی عبادت اور ان کی توجہ دوسروں کی طرف ہو گئی. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اور ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا. یعنی اللہ کا حق کیا ہے کہ سب سے بڑا اسی کو مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت گزاری کی جائے، اسی کا شکر ادا کیا جائے. لیکن جب کوئی ایسا نہیں کرتا، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرتا ہے، تو ایسا کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے. لقمان کی تھوڑی سی بات، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی طرف سے نصیحت کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی، تاکیدی حکم دیا انسان کو. کس بات کا؟ بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ، یعنی اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا، مشقت پہ مشقت اٹھا کر.
ذوف پہ ذوف اٹھا کے. وہن کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو. یعنی ماں کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ تو دن بدن بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی تو گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اور ماں دن بدن کمزور ہونے لگتی ہے، کیونکہ ماں کے خون پہ وہ پلتا ہے، ماں کی غذا سے وہ غذا لیتا ہے. ماں کے اندر آپ دیکھیں بچے کی پیدائش کے دوران کس کس قسم کی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، انیمک ہو جاتی ہے مائیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، ویسے کمزوری ہو جاتی ہے. جو بوجھ بڑھتا ہے ماں تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے، مشقت پہ مشقت کرتی ہے. اسی لیے والدین کے ساتھ احسان کے فوراً بعد خصوصاً ماں کی بات کی گئی کہ ماں کا حق زیادہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ میرے سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ. یعنی ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف اٹھاتی. تو جو جس چیز میں جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مشقت کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ماں کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ بچے کو جنم دینے سے پہلے بھی تکلیفیں اٹھاتی ہے. اور یہاں وہن کا لفظ ہے. وہن کا معنی ہوتا ہے ضعف، کمزوری، سستی. ابتدا میں بھی پریگننسی کے ماں کمزوری کا شکار ہوتی ہے. بسا اوقات وہ خود کھا پی نہیں سکتی، کھایا پیا اگل دیتی ہے، جس سے مزید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اور جو بچے کا بوجھ بڑھتا ہے، بچے کی غذا بڑھتی ہے، بچے کی ضروریات بڑھتی ہیں، وہ سب کچھ وہ ماں ہی سے لیتا ہے. کوئی اور بیرونی ذریعہ نہیں ہوتا اس تک غذا پہنچانے کا یا اس کی ضروریات پوری کرنے کا. لہذا ماں کا درجہ اور ماں کا رتبہ زیادہ ہے کہ اس نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو پیٹ میں اٹھایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں پورا ہوا. اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ 2 سال ضروری ہے دودھ پلایا جانا، کیونکہ دوسری جگہ پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں. کتنا؟ 2 سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. انشکر لی، اب یہ انشکر لی کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کیسا معاملہ؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ، کہ شکر گزار رہو میرے اور اپنے والدین کے. یہاں پھر والدین کا ذکر آ گیا. تو حسن سلوک میں والدین کے ساتھ سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ شکر گزاری. اور شکر دل کے احساسات کا نام ہے، کیونکہ حسن سلوک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل میں جذبات اچھے نہ ہو ماں باپ کے لیے. اگر دل میں ان کے لیے بھلائی ہوگی، خیر کی بات ہوگی، محبت ہوگی، شکر گزاری کے جذبات ہوں گے، تو عمل خود بخود درست ہوتا جائے گا. لیکن اگر دل میں بدگمانیاں ہوں، دل میں نفرت ہو، دل میں ان کے خلاف وسوسے ہوں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک کر سکے. ہمارے معاشرتی اقدار میں جہاں اور بہت سی چیزوں میں فرق آیا ہے، وہاں اولاد اور والدین کے باہم سلوک میں بھی بہت فرق آ گیا ہے. پہلے بچے ماں باپ سے ڈرا کرتے تھے، اب ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں. پہلے بچے کوشش کرتے تھے کہ ماں باپ ہم سے خوش رہیں، اب ماں باپ اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ بچے کسی طرح راضی رہیں، وہ ناراض نہ ہوں. پہلے بچے ضرورت کے لیے ماں باپ کی طرف رجوع کرتے تھے، اب ماں باپ کھانا لے لے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ کھا لیں اور ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. کیونکہ ہر چیز فطرت سے ہٹ گئی نا، سب سائیکل الٹے چل پڑے، تو اسی لیے یہ ترتیب بھی بدل گئی. اللہ تعالیٰ
اولاد کی ذمہ داری بتاتے ہیں کہ میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے شکر گزار رہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کو کہاں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ والدین کا حق کس جگہ رکھ کے بتا رہے ہیں؟ جہاں اپنا حق رکھا، انشکر لی ولوالدیک۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک۔ شکر گزاری کب آتی ہے؟ شکر گزاری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس کے احساسات دل میں کب اٹھتے ہیں کسی کے لیے بھی؟ جب انسان اس کا احسان مانے۔ جب احسان ہی نہ مانے تو شکر گزاری کیوں آئے گی؟ میں نے آپ کو شکر کے بارے میں وہ مثال دی تھی کہ آپ بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، آپ کا قلم سوکھ گیا ہے، کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس احسان کے جواب میں، اس کا نام شکر گزاری ہے۔ اور شکر کا اظہار پھر آپ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یعنی دل میں اچھا جانتے ہیں کہ یہ اچھا شخص ہے، پھر زبان سے شکریہ بولتے ہیں، پھر دوسروں کے پاس جا کر اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، پھر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ فوراً پہنچتے ہیں اس کی مدد کے لیے۔ یہ ہے شکر ادا کرنا۔ جب کسی کا احسان مانا ہی نہ جائے تو شکر گزاری نہیں آ سکتی۔ احسان ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلیت کی طرف لوٹایا۔ دیکھو تم دنیا میں آئے کس طرح، کہاں سے آئے، کس نے تم کو جنم دیا، کس نے تمہارے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، تمہارے اس وجود کو بننے میں کس نے اپنا آپ گلایا کہ ماں کا خون پیتا ہے بچہ، کس نے تمہیں اپنا خون پلا کے پرورش دی، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس کی بات نہیں مانو گے، اس کو ناراض کرو گے تو رب کبھی راضی ہو نہیں سکتا۔ ماں ظالم ہو سکتی ہے، کیئر لیس ہو سکتی ہے، کچھ بھی کرے، باقی ساری زندگی میں اگر وہ کوئی حق بھی ادا نہیں کرتی تو صرف ایک یہ حق جو اس نے ادا کر دیا، وہنن علی وہنن کا، یہی کافی ہے احسان ماننے کے لیے۔ کیونکہ عموماً بچے کیا کرتے ہیں، جب ان کو یہ نصیحت کی جائے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وہ شکایتوں کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، وہ ہم کو پوچھتے نہیں، وہ ہم کو کچھ دیتے نہیں، وہ بہت سارے شکوے شکایات، وہ دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بہت سی چیزیں۔ یہ سب باتیں بعد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنیادی احسان یاد کرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب شکایتیں درست ہیں، لیکن پھر بھی احسان کرنا ہوگا۔ کیوں؟ پھر بھی شکر گزار ہونا ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہاری پیدائش کا سبب بنے۔ جنم دینے کی جو تکلیف ہے وہی ناقابل بیان اور ناقابل ذکر ہے کہ وہ کس قدر ہے۔ ایک دفعہ کسی ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک سوال کیا کہ کس طرح ہم اس تکلیف کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہارٹ اٹیک کی پین سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بچے کی ولادت کی درد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ماں جس تکلیف سے گزرتی ہے۔ کیونکہ جب انسان خود ماں بن جاتا ہے تو قدرتی طور پر ماں باپ کی کچھ نہ کچھ قدر آنے لگتی ہے، لیکن جب تک خود ماں نہیں بنتا تو قدر بھی نہیں آتی۔ چونکہ یہاں اس وہن کی بات کی گئی، اس لیے نوجوان نسل عام طور پر ماں باپ کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیتی، تو اس تکلیف کا تھوڑا سا احساس کر لے کہ جو ماں نے اپنی جان پہ کھیل کے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے کی ولادت میں ہر ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی جان کو رسک میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے، کیونکہ بے شمار عورتیں اس موقع پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے کہ جو اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے، اپنے جسم کی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی زندگی کا سبب بنے، ذریعہ بنے۔ وہ اگر ساری زندگی بھی ظلم ڈھائے
تو جواب میں اس کے ساتھ برا نہیں کیا جا سکتا. کہاں یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کے سامنے بگڑنا. اور یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے، ان کو ستانا ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی، انسان بھاگ نہیں سکتا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہوگی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی کسی نہ کسی شکل میں مل جاتی ہے انسان کو، تاکہ انسان دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنے. اور ایسے کئی ایک واقعات آپ اپنی زندگی میں دائیں بائیں خود دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ان کے ساتھ کیا گزری. کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.